وَيُتِمُّ مُدَّةَ السَّفَرِ مَاسِحٌ سَافَرَ قَبْلَ تَمَامِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَيُتِمُّهُمَا إِنْ أَقَامَ قَبْلَهُمَا وَيَنْزِعُ إِنْ أَقَامَ بَعْدَهُمَا فَهَا هُنَا أَرْبَعُ مَسَائِلَ۔ اس عبارت کے اندر 4 مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص مقیم ہے، یعنی اپنے وطن میں ہے، اور اس نے موزے پہن لیے اور موزوں پر مسح کر لیا، اور مدت اقامت کتنی ہے مسح کی؟ جی، مقیم کے لیے مدت مسح 1 دن 1 رات ہے۔ تو 1 دن 1 رات گزرنے سے پہلے اس نے سفر کر لیا، سفر کے لیے نکل گیا، 1 دن 1 رات نہیں گزرا تھا، تو اب اس کی 2 صورتیں ہیں۔ جب وہ سفر کے لیے نکلا تو اس وقت طہارت سے تھا یا وضو ٹوٹا ہوا تھا؟ چاہے طہارت سے ہو یا وضو ٹوٹا ہوا ہو، دونوں صورتوں میں ہمارے یہاں اب وہ 3 دن 3 رات تک اس کی مدت ہو جائے گی۔ موضوع کے مسح کی کتنی مدت ہو جائے گی؟ 3 دن 3 رات والی ہو جائے گی، کیونکہ سفر کے لیے نکل گیا۔ لیکن اگر اس نے بغیر طہارت کے سفر شروع کیا، یعنی وضو ٹوٹا ہوا تھا، مسح کی مدت ابھی باقی ہے، تو امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ 1 دن 1 رات میں ہی ختم ہو جائے گی۔ تو ایک صورت تو یہ ہے، 4 صورتیں نکلیں گی مسئلے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کی گئی، مقیم ہے، 1 دن اور 1 رات کی مدت گزرنے سے پہلے اس نے سفر کر لیا، پھر اس کے اندر 2 صورتیں نکلی، یہ کل ملا کے ایک صورت ہوئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مقیم ہے اور 1 دن 1 رات پورا ہونے کے بعد اس نے سفر شروع کیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کی مسح کی مدت پوری ہو گئی، تو پیروں کو دھوئے گا۔ تو یہ 2 صورتیں ہو گئی، یہ اس کے لیے جو مقیم تھا لیکن وہ مسافر بن رہا ہے، جو مقیم تھا وہ مسافر بن رہا ہے۔ 2 صورتیں ہو گئی نا، یا تو 1 دن 1 رات کے گزرنے سے پہلے سفر کرے گا، یا 1 دن 1 رات کے گزرنے کے بعد سفر کرے گا۔ 2 صورتیں ہو گئی، جو مقیم سے کیا بن رہا ہے؟ مسافر۔ 2 صورتیں نکلے گی، جو مسافر تھا لیکن وہ مقیم بن رہا ہے، کوئی مسافر ہے اور اس کی مسح کی مدت کتنی ہے؟ 3 دن 3 رات۔ لیکن 1 دن اور 1 رات گزرنے سے پہلے، 1 دن اور 1 رات گزرنے سے پہلے اس نے سفر کر لیا، وہ مقیم بن گیا، مسافر تو ہے وہ۔ 1 دن اور 1 رات گزرنے سے پہلے اس نے سفر کیا، تو 1 دن 1 رات کی مدت پوری کرے گا، 1 دن اور 1 رات کی مدت پوری کرے گا۔ لیکن اگر 1 دن اور 1 رات کے گزرنے کے بعد وہ مقیم ہوا ہے، تو پھر اسی وقت موزے اتار کے دھوئے گا پیروں کو۔ دیکھو 4 صورتیں کیسے نکلیں گی۔ وَيُتِمُّ مُدَّةَ السَّفَرِ مَاسِحٌ، اور سفر کی مدت کو مکمل کرے گا ماسح، ایسا مسح کرنے والا، سافر قبل تمام یوم ولیلۃ، جس نے 1 دن اور 1 رات مکمل ہونے سے پہلے سفر کیا۔ تو یہ پہلی صورت ہے، مقیم ہے، 1 دن اور 1 رات مکمل ہونے سے پہلے سفر کر دیا، تو اب وہ مدت سفر کو پورا کرے گا، یعنی 3 دن اور 3 رات ہو جائے گی۔ اب اس کی جو پہلے 1 دن اور 1 رات تھی اس کی مدت، وہ 3 دن 3 رات ہو جائے گی، ایک صورت ہو گئی۔ وَيُتِمُّهُمَا إِنْ أَقَامَ قَبْلَهُمَا، اور 1 دن اور 1 رات کی مدت پوری کرے گا اگر وہ مقیم ہو گیا 1 دن اور 1 رات سے پہلے۔ یہ صورت چلی گئی دوسرے میں، یعنی مسافر ہے لیکن وہ مقیم بن گیا، 1 دن اور 1 رات پورا ہونے سے پہلے وہ مقیم بن گیا، تو 1 دن اور 1 رات کی وہ مدت پوری کرے گا۔ 2 صورتیں ہو گئی۔ وَيَنْزِعُ إِنْ أَقَامَ بَعْدَهُمَا، اور وہ اتار دے گا ان اقام بعدهما، اگر 1 دن اور 1 رات کے بعد مقیم ہوا ہے، مسافر ہے لیکن 1 دن اور 1 رات اسے سفر میں ہو گیا، پھر مقیم بن رہے، تب موضوع کو اتار دے گا۔ تو عبارت کے اندر، متن کی عبارت کے اندر 3 صورتیں ذکر کی گئی ہیں بس، لیکن ایک چوتھی اور صورت ہے
وہ پہلے والے کے ساتھ ملے گی، یعنی جو مقیم ہے وہ مسافر بن جائے ایک دن اور ایک رات کی مدت پوری کرنے کے بعد تو موزے اتار دے گا۔ وہ صورت متن میں نہیں ہے، شرح میں آ رہی ہے۔ فہا ہنا اربع مسائل، تو یہاں 4 مسائل ہیں۔ لِأَنَّهُ إِمَّا أَن يُسَافِرَ الْمُقِيمُ، اس لیے کہ یا تو مقیم مسافر بنے گا، او یقیم المسافر، یا مسافر مقیم بنے گا۔ اب پھر ہر ایک کی 2 صورتیں نکلیں گی۔ جو مقیم مسافر بن رہا ہے یا تو ایک دن ایک رات کی مدت ہونے سے پہلے بنے گا یا بعد میں، ایسے جو مسافر مقیم بن رہا ہے وہ ایک دن اور ایک رات گزرنے سے پہلے بنے گا یا بعد میں، تو 4 صورتیں ہو جائیں گی۔ وَكُلٌّ إِمَّا قَبْلَ تَمَامِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اور ہر ایک یا تو ایک دن اور ایک رات کے مکمل ہونے سے پہلے ہوگا، او بعدہما، یا ان کے بعد ہوگا۔ وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَتَنِ ثَلَاثٌ مِنْهَا، اور متن کے اندر ان 4 میں سے 3 صورتیں ذکر کی گئی ہیں۔ وَلَمْ يَذْكُرْ، اور نہیں ذکر کیا ہے مصنف نے، یا لم یذکر نہیں ذکر کی گئی ہے، معروف ہی پڑھو، وَلَمْ يَذْكُرْ، اور نہیں ذکر کیا ہے مصنف نے ما اس صورت کو، اِذَا سَافَرَ الْمُقِيمُ بَعْدَ تَمَامِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، جب مقیم سفر کرے ایک دن اور ایک رات کے پورا ہونے کے بعد، تو اس صورت کو انہوں نے ذکر نہیں کیا کیونکہ اس کا حکم ظاہر ہے، وَحُكْمُهُ ظَاهِرٌ، اس کا حکم ظاہر ہے، وَهُوَ وُجُوبُ النَّزْعِ، اور وہ موزے کا اتارنا ہے۔ سمجھ میں آگئی 4 صورتیں؟ تھوڑی سی عبارت میں 4 صورتیں آ گئی۔ دیکھو، ایک آدمی مقیم ہے اور اس کی مدت کتنی ہے؟ ایک دن اور ایک رات۔ اب وہ مسافر بنے گا یا تو مدت کو پورا کر کے یا مدت سے پہلے۔ اگر مدت سے پہلے مسافر بن رہا ہے ایک دن ایک رات پورا کرے گا، نہیں 3 دن 3 رات پورے کرے گا کیونکہ مسافر بن گیا۔ اور اگر ایک دن ایک رات اس کا پورا ہو گیا پھر مسافر بن رہا تو اب موزے اتار دے گا، دھوئے گا، پھر الگ سے سفر کے الگ سے شروع ہوگا اس کا حکم۔ ایسی 2 صورتیں ادھر آ جاؤ، مسافر ہے کوئی، اس کی مدت کتنی ہے؟ 3 دن 3 رات، لیکن وہ ایک دن ایک رات پورا ہونے سے پہلے مقیم بن گیا تو اب ایک دن ایک رات پورا کرے گا۔ لیکن اگر ایک دن ایک رات پورا ہونے کے بعد مقیم بنا ہے تو اب وہ موزے اتار دے گا۔ یہ بات ختم ہوئی۔ اب دوسرا مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ وَيَجُوزُ عَلَى جَبِيرَةِ مُحْدِثٍ وَلَا يُبْطِلُهُ السُّقُوطُ إِلَّا عَنْ بُرْءٍ، یہاں سے جبیرے پر مسح کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ جبیرہ کہتے ہیں ایسی لکڑی کو جو پٹی کے ساتھ باندھی جاتی ہے۔ پہلے جب کسی کا ہاتھ پیر ٹوٹ جاتا تھا تو وہ باندھتے تھے ایک لکڑی، کھپچی کہتے ہیں اسے، بانس کی، ہاتھ کو سیدھا کرنے کے لیے۔ اب تو نہیں باندھتے، زیادہ تر پہلے باندھتے تھے۔ تو اس لکڑی پر جبیرے پر مسح کرنا جائز ہے۔ وَيَجُوزُ عَلَى جَبِيرَةٍ، اور جائز ہے جبیرے پر مسح کرنا، جبیرۃ محدث، محدث کے جسے حدث ہو گیا، وَلَا يُبْطِلُهُ السُّقُوطُ، اور مسح کو نہیں توڑے گا اس کا گر جانا۔ کھپچی بندھی ہوئی ہے، اس پہ مسح کر لیا، وہ گر گئی تو اٹھا کے پھر باندھ لو، مسح نہیں ٹوٹا۔ إِلَّا عَنْ بُرْءٍ، مگر ٹھیک ہو کر۔ ہاں اگر زخم ٹھیک ہو گیا، ہڈی ٹھیک ہو گئی، پھر وہ گر رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر تو ٹوٹ جائے گا۔ یہ متن کی عبارت ہوئی۔ المسح علی الجبیرۃ، جبیرے پر مسح کرنا، ان اضر جاز ترکہ، اگر نقصان دہ ہو تو اس کا چھوڑنا بھی جائز ہے۔ اگر ہم لکڑی پر مسح کریں گے تو زخم میں اثر پہنچ جائے گا، وہ نقصان دے گا، تو پھر مسح بھی چھوڑ دو، بغیر مسح کے کام چل جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَضُرَّ، اور اگر نقصان نہ دے، فَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَایَاتُ، تو روایتیں مختلف ہو گئیں۔ اگر وہ نقصان دہ نہیں ہے تو اب کیا حکم ہے؟ اس میں امام ابو حنیفہ کی روایتیں مختلف ہیں۔ فی جوازی ترکہ، اس کے چھوڑنے کے جائز ہونے میں، یعنی ایک روایت ہے کہ مسح بھی چھوڑ دو، ایک ہے کہ نہیں چھوڑے گا، لیکن جو مفتہ بھی قول ہے وہ یہ ہے کہ اس کا چھوڑنا جائز نہیں، اگر مسح کر سکتے ہیں تو کرنا پڑے گا۔
وہ تو اس وقت ہے جب نقصان دہ ہو، جب چھوڑ سکتے ہیں۔ والماخوذ انہ لا یجوز ترکہ، اور ماخوذ بات، جو بات لی گئی ہے، جس پر عمل کیا گیا ہے، جس پر فتویٰ دیا گیا ہے، مفتیٰ بھی قول یہ ہے کہ اس کا چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ ثم لا یشترط کون الجبیرۃ مشدودۃ علی طہارۃ، پھر شرط نہیں لگائی جاتی ہے لکڑی کے طہارت پر بندھا ہوا ہونے کی۔ جیسے موزوں پر مسح کے بارے میں بات آئی تھی کہ موزوں پر اسی وقت مسح جائز ہوگا جب کہ وہ طہارت کے ساتھ پہنے گئے ہوں، جب کہ وہ طہارت کے ساتھ پہنے گئے ہوں۔ یہاں طہارت پر اس کا بندھا ہوا ضروری نہیں ہے، آپ کو حدث لاحق ہے اور پٹی بندھ گئی تو بعد میں جب وضو کریں گے تو اس پہ مسح کر سکتے ہیں۔ یہ شرط نہیں ہے کہ طہارت کے اوپر یہ باندھی جاتی جب ہی اس کے اوپر مسح کریں گے۔ ثم لا یشترط کون الجبیرۃ مشدودۃ علی طہارۃ، پھر شرط نہیں لگائی جاتی ہے جبیرے کے بندھا ہوا ہونے کی علی طہارۃ، طہارت پر۔ وَإِنَّمَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَسْحِ ذَلِكَ الْعُضْوِ، یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ اس لکڑی پر مسح کی اسی وقت اجازت ملے گی جب اس زخم پر مسح نہ کر سکتے ہو۔ اگر اس لکڑی کو یا پٹی کو ہٹا کر اس زخم پر مسح کر سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس پہ مسح کرو، یہ مجبوری کا درجہ ہے۔ وَإِنَّمَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ، اور مسح جائز ہے جبیرہ پر، اِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَسْحِ ذَلِكَ الْعُضْوِ، جبکہ وہ قادر نہ ہو اس عضو پر، اس عضو کے مسح کرنے پر۔ کما لا یقدر علی غسلہ، اسی طرح وہ قادر نہ ہو اس کے دھونے پر۔ اگر زخم کو دھو سکتا ہے، اس پہ مسح کر سکتا ہے تو پھر اسی پہ کرے گا، پٹی پہ یا جبیرے پہ نہیں کرے گا۔ بِأَنْ كَانَ الْمَاءُ يَضُرُّهُ، بئی طور کے پانی اس کو نقصان دیتا ہو زخم کو، جب ہے اجازت۔ او كانت الجبیرۃ مشدودۃ، یا جبیرہ لکڑی ایسی بندھی ہوئی ہو یضر حلها، کہ اگر اسے کھولیں گے تو زخم کو نقصان پہنچے گا۔ اما اذا کان قادرا علی مسحہ، بہرحال جب وہ قادر ہو جبیرے پر مسح کرنے پر، فلا، جبیرے کی جگہ پر، علی مسح اس زخم پر مسح کرنے پر، فلا یجوز مسح الجبیرۃ، تو لکڑی پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وَإِذَا كَانَ فِي، تو یہ تو جبیرے کا بیان تھا، لکڑی کا، اور یہی بیان پٹی کا ہے جو پٹی بندھی ہوئی ہوتی ہے، وہی حکم اس کا ہے۔ وَإِذَا كَانَ فِي أَعْضَائِهِ شُقَاقٌ، اب یہاں سے بیان آ رہا ہے جیسے پھٹن ہو گئی بدن کے اندر، سردیوں میں پھٹ جاتے ہیں ہاتھ پیر، یا کوئی زخم اس طرح کا ہو گیا، تو اگر اس پہ مسح کر سکتے ہیں زخم پہ، اس پہ مسح کریں گے۔ مسح نہیں کر سکتے، نقصان دہ ہے، تو پھر اس کے ارد گرد کریں گے۔ دیکھو، وَإِذَا كَانَ فِي أَعْضِهِ شُقَاقٌ، اگر اس کے اعضاء کے اندر پھٹن ہو، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ غَسْلِهِ، پھر وہ عاجز آ جائے اس کو دھونے سے، یعنی اس کو دھو نہیں سکتا، سب سے پہلا نمبر تو دھونے کا ہے۔ يَلْزَمُهُ إِمْرَارُ الْمَاءِ، تو لازم ہے پانی کا بہانا، تو پھر ایسے پانی بہا دے، ہاتھ سے رگڑ کے دھونا نہیں ہے۔ إِمْرَارُ الْمَاءِ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ، پھر اگر وہ اس سے بھی عاجز آ جائے، پانی بھی نہیں بہا سکتا، يَلْزَمُهُ الْمَسْحُ، تو لازم ہے اس پر مسح کرنا، پہلا نمبر دھونے کا، پھر پانی بہانے کا، تیسرا نمبر مسح کرنے کا۔ ثم ان عجز عنہ، پھر اگر مسح کرنے سے بھی عاجز آ جائے، یغسل ما حولہ، تو دھوئے اس کے ارد گرد کو، زخم کو چھوڑ دے، اس کے ارد گرد کو دھو لے۔ وَيَتْرُكُهُ، اور شقاق یعنی اس پھٹن کو چھوڑ دے۔ وَإِنْ كَانَ الشُّقَاقُ فِي يَدِهِ، اور اگر یہ پھٹن ہاتھوں میں ہے، وَيَعْجِزُ عَنِ الْوُضُوءِ، اور وہ وضو کرنے سے عاجز آ جائے، ہاتھ میں پانی نہیں اٹھا سکتا، لوٹا نہیں اٹھا سکتا، استعان بالغیر، وہ مدد مانگے دوسرے سے، لیوضیہ، تاکہ وہ اس کو وضو کرا دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَعِن، بس اگر اس نے مدد نہیں مانگی، وَتَيَمَّمَ، اور تیمم کر لیا تو جائز ہے۔ ہاتھوں میں زخم تھا،
خود سے لوٹا نہیں بھر سکتا، پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو طریقہ تو یہ کہ دوسرے سے مدد مانگتا، لیکن اس نے دوسرے سے بھی مدد نہیں مانگی اور ایسے ہی تیمم کر لیا، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے بھی۔ لیکن امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ اسے مدد مانگنی چاہیے تھی، جب وہ مدد نہ کرتا اس کی تب اس کو عاجز مانا جاتا، خلافاً لہما صاحبین کے برخلاف۔ وَإِذَا وَضَعَ الدَّوَاءَ عَلَى سُقَاقِ الرِّجْلِ، پیر میں زخم ہے، اس کے اوپر دوا رکھ دی تو پانی بہا دے گا اس پہ، وہ دوا کے اوپر کو، پھر جب پانی بہا دیا اس نے، پھر وہ دوا گر گئی وہاں سے، جو زخم پہ دوا رکھی تھی، پانی کس پہ بہا تھا؟ وہ تو دوا کے اوپر کو بہا تھا پانی، لیکن وہ دوا وہاں سے گر گئی۔ اب دیکھیں گے زخم ٹھیک ہو کے گری یا ایسے گری، اگر زخم ٹھیک ہو گری ہے تو پھر اس جگہ کو دھوئیں گے، اور اگر ایسے ہی گر گئی زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوا تو پھر نہیں دھوئیں گے، وہی جیسے کھپچی میں آیا تھا۔ وَإِذَا وَضَعَ الدَّوَاءَ، اور جب اس نے دوا رکھی، عَلَى شُقَاقِ الرِّجْلِ، پیر کے پھٹن پر، زخم پر، أَمَرَّ الْمَاءَ فَوْقَ الدَّوَاءِ، تو پانی بہا دے دوا کے اوپر، فَإِذَا أَمَرَّ الْمَاءَ، پھر جب وہ پانی بہا دے، ثُمَّ سَقَطَ الدَّوَاءُ، پھر دوا گر جائے، إِنْ كَانَ السُّقُوطُ عَنْ بُرْءٍ، اگر گرنا ٹھیک ہو کر ہو، زخم کے ٹھیک ہو کر ہو، غسل الموضع، تو پھر وہ اس جگہ کو دھوئے گا، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ تو نہیں، اگر بغیر ٹھیک ہوئے گری ہے وہ وہاں سے دوا ہٹی ہے تو پھر نہیں دھوئے گا۔ وَإِذَا فَصَدَ، اب ایک الگ مسئلہ آ رہا ہے، فسد کہتے ہیں پہلے زخم سے خراب خون نکالا جاتا تھا، جیسے پچھنے لگواتے ہیں اس سے بھی خراب خون نکالا جاتا ہے، تو اسی طرح سے فسد کھلوائی جاتی تھی، کوئی رگ، کسی رگ کے اندر کوئی چیز ایسی استعمال کی جاتی تھی کہ جس سے وہ رگ کا منہ کھل جائے اور اس سے فاسد خون نکل جائے، تو اس کا بیان آ رہا ہے کہ فسد کھلوائی اور اس زخم پر وہ رکھ دیتے تھے کپڑے کا ٹکڑا، اور پھر اس کے اوپر پٹی باندھتے تھے، تو اب یہ مسح کہاں کرے گا؟ اس پٹی پر کرے گا اوپر جو بندھی ہوئی، یا زخم کے اوپر جو کپڑے کا ٹکڑا رکھا ہے اس پہ کرے گا؟ تو اس کے بارے میں آ رہی ہیں باتیں، لیکن خلاصہ پوری بات کا یہ ہے کہ اس پٹی پر کرے گا۔ وَإِذَا فَسَدَ، اور جب اس نے فسد کھلوائی، وَوَضَعَ خِرْقَةً، اور اس نے کپڑے کا ایک ٹکڑا رکھا، وَشَدَّ الْعِصَابَةَ، اور پٹی باندھ لی، فَعِنْدَ بَعْضِ الْمَشَائِخِ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهَا، تو بعض مشائخ کے نزدیک اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، یعنی پٹی پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، بل علی الخرقۃ، بلکہ کپڑے کے ٹکڑے پر مسح کرے گا، وعند البعض، اور بعض کے نزدیک، ان امکنہ شد العصابۃ، اگر ممکن ہو پٹی کا باندھنا، بلا اعانۃ احد، کسی کی مدد لیے بغیر، لا یجوز علیہ المسح، تو پٹی پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، وَإِن لَّمْ يُمْكِنْهُ، اور اگر ممکن نہ ہو، ذَلِكَ يَجُوزُ، سمجھ میں آیا؟ دوسرے مشائخ کیا کہہ رہے ہیں بات، کہ اگر پٹی کھول کے وہ خود باندھ سکتا ہے پھر تو پٹی کھول کے اس کپڑے پر مسح کرے، ٹھیک ہے، پٹی پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر دوسرے کی مدد کے بغیر وہ خود نہیں باندھ سکتا، پٹی کھل جائے گی تو بس کھلی پڑی رہے گی، کون باندھے گا؟ کوئی باندھنے والا نہیں ہے، تو پھر اس پٹی پر کر لے مسح۔ وقال بعضهم ان كان حل العصابة وغسل ما تحتها يضر الجراحة جاز المسح، اور بعض نے کہا ہے، بعض مشائخ نے کہا ہے کہ اگر پٹی کا کھولنا اور پٹی کے نیچے کے حصے کو دھونا، یضر الجراحة، زخم کو نقصان دیتا ہو، جاز المسح علیہا، تو پٹی پر مسح کرنا جائز ہے، وإلا فلا، انہوں نے نقصان کی بات ہے، اگر نقصان پہنچاتا ہو پٹی کو کھولنا، اگر پٹی کھول کر نیچے مسح کریں گے تو پھر تو پٹی پر کر لے، اور اگر نقصان نہ دیتا تو پٹی کھول کے نیچے ہی مسح کرے۔ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ خِرْقَةٍ، اور یہی حکم ہے ہر اس کپڑے کے اندر،
جاوزت موضع القرحتی، جو بڑھ جائے زخم کے حصے سے، زخم کی جگہ سے۔ ارے زخم تو ایک انگلی کی جگہ ہے بس، لیکن پٹی تو اس سے چوڑی باندھتے ہیں، تو جو حصہ پٹی کے نیچے آ رہا ہے اور وہ زخمی نہیں ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا بھی یہی حکم ہے جو زخم کا ہے، کیونکہ جب پٹی کھلے گی تو زخم سے بھی تو کھلے گی، ایسا تو ہے نہیں اسی حصے سے کھلے گی۔ وَإِنْ كَانَ حَلُّ الْعِصَابَةِ لَا يَضُرُّهُ، اور اگر پٹی کا کھولنا زخم کی جگہ کو نقصان نہ دیتا ہو، لیکن نزعها عن موضع الجراحة، لیکن اس کا وہاں سے زائل کرنا، ہٹانا زخم کی جگہ سے نقصان دیتا ہو، يَحُلُّهَا، تو اس کو کھولے، وَيَغْسِلُ مَا تَحْتَهَا، اور اس کے نیچے کے حصے کو دھو لے، إِلَى مَوْضِعِ الْجِرَاحَةِ، زخم کے جگہ تک۔ سمجھ میں، ایک تو ہے پٹی کا کھولنا، ایک ہے پٹی کا سرکانا۔ تو جیسے مثال کے طور پہ فرض کرو یہاں زخم ہے، یہاں زخم ہے، پٹی یہاں تک ہے، اب اگر اس طرح اسے سرکائیں گے ادھر کو تو زخم کو نقصان دے گا، لیکن اگر پٹی کھولیں گے آہستہ سے تو نقصان نہیں دے گا۔ تو پٹی کھول کے اس حصے کو دھو لے زخم تک، ٹھیک ہے، اسے سرکانا نہیں ہے پھر۔ ثم يشدها، پھر پٹی کو باندھ لے، ويمسح موضع الجراحة، تو اسی حصے کو دھونا ہے، زخم کو دھو نہیں سکتے، اسے نقصان دے گا۔ پھر پٹی باندھ لی، اب جہاں زخم ہے اس حصے پہ مسح کر لے پٹی کے اوپر۔ وعامۃ المشائخ علی جواز مسح اصابۃ المفتسد، اور عام مشائخ فسد کھلوانے والے کی پٹی پر مسح کے جواز پر ہیں، یعنی پٹی پر مسح کر سکتا ہے۔ وَأَمَّا الْمَوْعِظُ الظَّاهِرُ مِنَ الْيَدِ مَا بَيْنَ الْعُقْدَتَيْنِ مِنَ الْعِصَابَةِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَكْفِيهِ الْمَسْحُ إِذَا لَوْ غَسَلَ تَبْتَلَّ الْعِصَابَةَ۔ جیسے ہاتھ پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، تو ایک پٹی تو ایسی ہے کہ پورا گھیر دیا ہاتھ کو، ایک ایسی ہے کہ مان لو یہاں پٹی بندھی ہوئی ہے لیکن جو پٹی ہے وہ باریک ہے، گرا تھوڑی سی ادھر لگائی ہے لا کے، تو بیچ میں وہ جگہ رہ گئی کھلی ہوئی، ہاتھ نظر آ رہا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس پہ بھی مسح کرنا کافی ہے، کیونکہ اگر وہ اسے دھوئے گا تو پٹی گیلی ہو جائے گی، پھر زخم تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ وَأَمَّا الْمَوْعِظُ الظَّاهِرُ مِنَ الْيَدِ، اور بہرحال وہ جگہ جو ظاہر ہو رہی ہو ہاتھ کی، مَا بَيْنَ الْعُقْدَتَيْنِ مِنَ الْعِصَابَةِ، پٹی کی دونوں گروہ کے درمیان، فَالْأَصَحُّ، تو زیادہ صحیح بات یہ ہے، أَنَّهُ يَكْفِيهِ الْمَسْحُ، کہ مسح کرنا کافی ہے، اذ لو غسل، اس لیے کہ اگر وہ دھوئے گا، تبتل العصابۃ، تو پٹی گیلی ہو جائے گی، وربما ينفذ البلۃ الى موضع الفسد، اور بسا اوقات تری پہنچ جائے گی فسد کی جگہ پر، ويشترط الاستيعاب في مسح الجبیرۃ والعصابۃ، اور استیعاب کی شرط لگائی جاتی ہے لکڑی اور پٹی کے مسح میں۔ تو یہاں دو روایتیں ذکر کی جا رہی ہیں، حسن ابن زیاد سے امام ابو حنیفہ کی ایک روایت تو ہے کہ استیعاب شرط ہے، جتنی بھی پٹی ہے پوری کی پوری پہ مسح کرنا ہے، ایک روایت ہے کہ اکثر حصے پہ مسح کر لو کافی ہو جائے گا، تو اکثر حصے پہ مسح کر لو کافی ہو جائے گا، یہی اکثر کے نزدیک روایت ہے، اور شرط لگائی جاتی ہے استیعاب کی، استیعاب گھیرنا پورے کو، فی مسح الجبیرۃ والعصابۃ، پٹی اور لکڑی کے مسح کے بارے میں،
وفی روایت الحسن یعنی ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ سے حسن ابن زیاد کی روایت میں، وهو المذکور فی الاسرار، اور وہ روایت مذکور ہے اسرار نامی کتاب میں، وعند البعض یکفی الاکثر، اور بعض کے نزدیک کافی ہو جائے گا مسح اکثر حصے پر، وَإِذَا مسح، اور جب اس نے مسح کر لیا، ثم نزعها، پھر پٹی کو اتار دیا یا کھرپچی کو اتار دیا، ثم عادها، پھر واپس اس کو لگا دیا، فعلیہ ان یعید المسح، تو ضروری ہے اس کے اوپر مسح کا لوٹانا، ضروری ہے اس کے اوپر مسح کا لوٹانا۔ وَإِن لَّمْ يُعِدْ أَجْزَأَهُ، اور اگر نہ لوٹائے تو بھی کافی ہے، نہ لوٹائے تو بھی کافی ہے، اس لیے کہ مسح کو توڑنے والی چیز وہ اس کا گرنا ہے زخم کے ٹھیک ہو کر، نہ کہ اس کے بغیر، کیونکہ عذر پایا جا رہا ہے ابھی جو عجز کو ثابت کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ وہ مسح کر لے دوبارہ سے، لیکن اگر زخم کے ٹھیک ہوئے بغیر پٹی گر گئی ہے یا وہ لکڑی جبیرہ ہٹ گئی ہے تو پھر اس پہ دوبارہ سے مسح کی ضرورت نہیں ہے، پہلا ہی مسح کافی ہے۔ ہاں اگر زخم ٹھیک ہو جائے اور پھر ہٹ جائے تو پھر تو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ ثم عاد فعلیہ ان یعید المسح وان لم یعید، اور اگر نہ لوٹائے اجزأہ تو کافی ہے۔ واذا سقطت عنها، اور اگر لکڑی یا پٹی گر گئی، فبدلها بالاخرى، اس نے اس کے علاوہ دوسری بدل دی، یعنی دوسری پٹی باندھ دی یا دوسری کھپچی، فالاحسن اعادۃ المسح، تو احسن اچھا طریقہ ہے مسح کو دوبارہ کرے۔ وَإِن لَّمْ يُعِدْ أَجْزَأَهُ، اور اگر نہیں لوٹائے گا تو کافی ہو جائے گا۔ وَلَا يُشْتَرَطُ تَسْلِيسُ مَسْحِ الْجَبَائِرِ، اور جبائر کے مسح میں تسلیس کی شرط نہیں ہے، جیسے تین مرتبہ مسح کرے گا ایسی کوئی شرط نہیں ہے، جیسے دیگر اعضاء کو 3 مرتبہ دھوئے گا تو اس کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے، بل یکفیہ مرۃ واحدہ، بلکہ کافی ہو جائے گا ایک مرتبہ، وہو الاصح، اور یہی زیادہ صحیح قول ہے۔ ویجب ان یعلم، اب یہاں سے کچھ فرق بیان کر رہے ہیں موزے کے مسح میں اور پٹی کے مسح میں۔ فرق کیا ہے؟ موزے کا جو مسح ہے وہ اس وقت کرنا جائز ہوتا ہے جب موزے طہارت کے ساتھ پہنے ہو، اس کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، پٹی کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ موزہ اترتے ہی پھر مسح ٹوٹ جائے گا، مسح ٹوٹ جائے گا، پٹی اترتے ہی مسح نہیں ٹوٹے گا، پٹی اترنے سے مسح نہیں ٹوٹے گا۔ موزے کے مسح کی ایک مدت ہے، موزے کے مسح کی کتنی مدت ہے؟ مقیم کے لیے 1 دن 1 رات، مسافر کے لیے 3 دن 3 رات۔ پٹی کے مسح کی کوئی مدت نہیں ہے، تو یہ چند فرق بیان کیے جا رہے ہیں دونوں میں۔ وَيَجِبُ أَن يُعْلَمَ، اور جان لی جائے یہ بات ضروری ہے کہ مسح الجبیرہ، ان مسح الجبیرۃ یخالف مسح الخف، کہ جبیرے کا مسح موزے کے مسح کے مخالف ہے، برخلاف ہے، فی انہ، ان چیزوں میں کہ جائز ہے، علی حدث، جبیرے پر مسح کرنا حدث کے ساتھ بھی جائز ہے، ولا یقدر له مدۃ، اور اس کے لیے کسی مدت کو متعین نہیں کیا جاتا ہے۔ وَإِذَا سَقَطَتْ، اور جب وہ گر جائے، جبیرہ گر جائے، لا عن برء، بغیر ٹھیک ہوئے، لا یبطل المسح، تو مسح کو نہیں توڑتا ہے۔ وَإِن سَقَطَتْ عن برء، اور اگر ٹھیک ہو کر گر جائے، یجب غسل ذلک الموضع خاصۃ، تو خاص اسی جگہ کو دھونا ضروری ہوتا ہے۔ موزہ اگر ایک بھی نکل گیا نا تو دونوں پیروں کو دھوئیں گے، پھر پٹی میں ایسا ہے کہ خاص اسی جگہ کو دھوئیں گے بس جہاں سے وہ ہٹی، بخلاف ما اذا خلع احد الخفین، برخلاف صورت کے جب اس نے خفین میں سے کسی ایک کو نکالا، حیث یلزمہ غسل الرجلین، تو اس کو لازم ہو جائے گا دونوں پیروں کا دھونا۔